یہ کہانی ہے سندھ کی، جہاں سمندر کی گہرائیوں سے لے کر ریگستان کی ریت تک قانون کی حکمرانی اور لاقانونیت کا سایہ مسلسل سرگرم رہا۔ بات ہے 1990 کی دہائی کی، جب برصغیر کی پہلی منظم پولیس فورس سیاست کے گہرے بور میں پھنس گئی۔ اور پھنسنا کیا تھا کہ 1999 میں اختیارات ہی فوجی کمانڈروں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اس دور میں سندھ پولیس خوف کا نشان تو تھی ہی، لیکن ساتھ ساتھ حکمران طبقے کے لاڈلے ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ پولیس والوں کو دیکھ کے خوف زدہ ہی ہوتے ہیں، محفوظ کم اور ڈر زیادہ لگتا ہے۔ بیہیویئر ہوتا ہے نا جو پولیس کا ہونا چاہیے، وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ عوام یہ پولیس بنائی اس لیے گئی ہے کہ یہ عوام کی تحفظ کرے کہ پتہ نہیں رستے چ میں لوٹ لین گے یا میرے محفوظ جگہ تے پہنچان گے بھی، کہ کیونکہ میرا اعتبار نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ وزیر اعلیٰ بدلتا تو پولیس کی روایت ساتھ بدلتی۔ گر بات کرے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کی، یا اپنوں کے جرائم چھپانے کی، یا ایک چھوٹے تانے سے لے کر آئی جی سطح تک تعیناتیوں کی، یہ سب ان کا بہترین مشغلہ رہا تھا۔ یا اگر یوں کہیں کہ ان کو مزہ آتا تھا اس کھیل میں، تو غلط نہ ہوگا۔ یہ 2002 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ کیسے 10,000 سے زائد اہلکاروں کو پولیٹیکل بنیادوں پر بھرتی کیا گیا۔ یہاں جو مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی، وہ وفاداری اور رشوت کے عوض تقسیم ہوتی تھی۔ میرٹ کا تو دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں تھا، اور اس سب نے پولیس کے پیشورانہ پلرز کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب بات یہاں تک آ ہی گئی تو ذرا یہ بھی تصور کرے کہ کسی ادارے کا سربراہ کرپشن کے الزامات کا سامنا کر رہا ہو۔ جب ہم نے 2013 اور 14 کی رپورٹس میں جان کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں تو بات کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی ہے۔ یہاں تو آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی خود کرپشن کے الزامات کا سامنا کر رہا ہے۔ کرپشن بھی 50 کروڑ کی، جس کے ذریعے پولیس میں غیر قانونی بھرتیاں کی گئی۔ اور یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ سسٹم کی جڑیں کتنی گہرائی تک سڑ چکی ہیں۔ جب آج ہم سندھ پولیس کی رپورٹ کو نظروں کے سامنے لاتے ہیں تو غلام نبی میمن کی سربراہی میں ہمیں ایک شفاف ادارہ نظر آتا ہے۔ ہوں گی اس میں بھی کچھ کالی بیڑے، لیکن اکثریت اپنی صلاحیتوں سے چمک رہی ہے۔ اوہ، میں تو بھول گیا، ہم تو کچھ زیادہ ہی آگے آ گئے۔ چلے واپس چلتے۔ بات چل رہی تھی پولیس کی تاریکی کی، کہ ہم ایک ایسے پولیس افسر کی رپورٹ پر ٹھہرے جو انکاؤنٹر کو اپنا سیاسی اور بہترین مشغلہ بنا کر انسانوں کو جانوروں کی طرح کچلنے کا کام کر رہا تھا۔ شاید جانوروں کے ساتھ بھی ایسا رویہ نہ رکھا جائے۔ بات کر رہا ہوں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ راؤ انوار کی۔ اس کے دور میں بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، بہت ساروں کی زبانیں اس کے گن گا رہی تھی کہ یہ واحد حل ہے دہشت گردوں کے خاتمے کی، اور بعض دہشت گردی کی وجہ ہی اس کو بتا رہے تھے۔ اس کے دور میں اس کو ایک لقب ملا، معصوم انسانوں کا قاتل، اور ایک اور لقب بھی ملا، وردی پر ایک کالا دبا۔ یہ لقب بتا رہا تھا کہ یہ موصوف کتنا ایماندار اور شریف انسان ہے۔ اس کا ایک فیورٹ ہنر بھی تھا جو یہ بڑے شوق سے استعمال کرتا تھا، جس کا نام تھا پولیس مقابلہ، جس میں اس نے نقیب اللہ محسود کو کچل کر ڈالا۔
اس مقابلے نے بہت ساری کھڑکیاں کھولی۔ چلے ہم ان کھڑکیوں کی جانب نہیں چلتے فی الحال۔ اس پولیس مقابلے کو خود پولیس کی تحقیقاتی کمیٹی نے ہی جعلی قرار دے دیا۔ یہ ادارہ تشدد اور سنگین سزاؤں میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ یہاں ریمانڈ کے نام پر جیلوں میں لا کر وہ کام ہوتے رہے کہ انسانی روح کام جائے۔ یہاں تفتیش کے لیے تھانوں میں بلایا جاتا اور پھر اس کے نام کی بریانی بانٹ دی جاتی۔ مذاق کر رہا ہوں۔ پولیس والے اس کے جسم کے ہر ٹکڑے کو اپنے طریقے سے سلامی پیش کرتے۔ رشوت کے حصول کے لیے بھی تانوں میں اسی طرح سلامی دی جاتی تھی۔ ہیومن رائٹ کی رپورٹس نے انکشاف کیا کہ 2014 سے 2016 کے دوران کسٹڈیل تشدد کے 71 واقعات رپورٹ ہوئی، لیکن یہاں تو رپورٹ کے رجسٹر کے 55 صفحے ہی خالی تھے۔ صرف 16 رپورٹس پر ہی مقدمہ درج ہوا۔ یہ کاؤنٹنگ ان کی لاپرواہی کو ثابت کرتا ہے۔ جب لاپرواہیوں کا صفحہ پلٹا گیا تو پتہ چلا کہ یہاں تو شہداؤں کا بھی ایک مکمل وال بنا ہوا ہے۔ جو بیچارے سینکڑوں پولیس اہلکار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے تھے، اور موت سے ہار جانے میں ان کی کوئی غلطی تھی ہی نہیں، کیونکہ انہیں وسائل کی کمی کا سامنا آئے دن کرنا پڑتا تھا، کبھی بلٹ پروف جیکٹوں کی صورت میں اور کبھی 16 گھنٹوں سے لے کر 18 گھنٹوں تک ان سے بھینسوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ ان کے اعلیٰ افسران جو حکم صادر فرماتے تھے وہ ان کے سینئرز نہیں بلکہ ان کے سیاسی آقاؤں کی طرف سے مبعوث ہوتا تھا، لیکن ان تمام مجبوریوں کے باوجود ان کا عزم کبھی نہیں ٹوٹا۔ پچھلی 2 دہائیوں میں سندھ پولیس نے ایک لازوال قیمت ادا کی۔ 2549 سے زائد افسران اور جوانوں نے فرض کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سال 2013 سب سے خونی سال ثابت ہوا، جب دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر سے لڑتے ہوئے 213 اہلکار شہید ہوئے۔ اس لیے 4 اگست کو ہر سال یوم شہدائے پولیس بنایا جاتا ہے، تاکہ ان عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے، ان کے خاندانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا سکے۔ یہ اعتراف ہے کہ پولیس صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ حفاظت، قربانی اور خدمات کا ایک نظریہ ہے۔ ان شہداؤں کا خون گواہی دیتا ہے کہ وردی کے اندر آج بھی بے لوث حب الوطنی دھڑکتی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، ماحول بہت زیادہ ابدیدہ ہو گیا۔ چلو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے فیورٹ ٹائم زون میں۔ جہاں پولیس کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، جہاں تانوں میں جا کر یوں لگتا تھا جیسے کسی 5 سٹار ہوٹل کی دہلیز پر قدم رکھا ہو، جہاں ڈیجیٹل سرگرمیوں کی تمام حدیں پار کی جاتی ہو اور مزید کے لیے کوشاں ہو۔ اس ٹائم زون نے پولیس کو روایتی شکنجے سے نکال کر ایک ڈیجیٹل اور ریکارڈ یافتہ ٹائم میں انٹری دی۔ انٹروگیشن کو سائنسی بنیادوں پر لانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ اگر بات کی جائے پولیس سرجنز کی، میڈیکو لیگل افسران کی، یا فورنزک لیبارٹریز کی، یا کسی بھی عوامی موومنٹ کی، سب کو ایک ڈیجیٹل ایپ کی صورت میں منظم کیا گیا۔ اس نے ایویڈنس کی فراہمی میں ہونے والی غیر ضروری تاخیر اور کرپشن کو جڑ سے اکاڑ پھینکا، اور کال ریکارڈ، ڈیجیٹل نگرانی اور کیمروں کے ذریعے مجرموں کو جلد ٹریک کرنا ممکن بنا دیا۔ شاید آپ کو معلوم ہو، میں IGP غلام نبی میمن کے زون میں داخل ہو چکا ہوں۔ اس زون نے پولیس کی رنگت کو عوام کے سامنے ایسے روشناس کرایا کہ انسان داد دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہوں گی کچھ کالی بیڑیں آج بھی اس ادارے میں، لیکن اکثریت کو عکس شفافی سے منور کیا۔ ہوگا آج بھی قانون کے نام پر رشوت خوری اور بتہ خوری، لیکن اکثریت اس ذیل سے نکل چکی ہے۔ جب بات 50-60 سال کی گندگی کی ہو
तो साफ करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, लेकिन ये दौर पुलिस की शफाफियत की गवाही देती है। बात अगर विमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन की हो या ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तरबियती प्रोग्राम्स की, इसका सेहरा इस टाइम जोन के सरबराह को जाता है। सिंध पुलिस की कहानी एक दो धारी तलवार है। ये उस तारीकी का एतराफ है जहां सियासत और बदौनवानी ने इदारे को मफलूज किया था और मावराए अदालत कत्ले आम हुए, और ये एक लाजवाल खराज तहसीन है उन हजारों शुहदा के लिए जिन्होंने इन्हीं शहरों के अमन के लिए अपनी जान दी। ये वर्दी आज भी एक तजाद की अलामत है। सवाल ये है कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी, ये नया आजम और 2500 से जायद कुर्बानियों की रोशनी आखिरकार इस इदारे को सियासी और करप्ट अंधेरों से मुकम्मल तौर पर आजाद करा सकेगी? क्या सिंध पुलिस वाकई आवाम दोस्त पुलिस बनकर उभरेगी? इसका जवाब आने वाले सालों की कारकर्दगी और हर सिपाही के अमल में पोशीदा है, जो इस कशमकश को हर सुबह अपने कंधे पर उठाकर सड़क पर निकलता है।